الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، باتوں کو سننے کے لیے آنے والی تمام خواتین اور جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سبوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے دین کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سبوں کو معلوم ہے دین کا سمجھنا اور سیکھنا جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی لازم ہے اور برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ مردوں پر ذمہ داری زیادہ ہے، عورتوں پر کم ہے، یا عورتیں ان ذمہ داری سے مستثنی رکھی گئی ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کی صورت میں دو صنفیں قائم کی، یہ اس کی حکمت ہے، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہوں پر ذمہ دار بنایا۔ لہذا جہاں ہم مرد کی ذمہ داری بہت کچھ ہے وہیں عورت کی بھی ذمہ داری بہت کچھ ہے۔ الحمدللہ ایک لمبا وقفہ گزرا، اس سلسلے میں باتیں ہوئی، اور آپ سب حضرات جانتی ہیں کہ اللہ نے قبول کیا محترم جناب صغیر صاحب کے گھر والوں کو اس نسبت پر کہ وہ عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا ایک نظم کریں۔ حالانکہ محلے میں رہنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد ہیں، سینکڑوں گھرانے ایسے ہیں جو اپنے یہاں اس طرح کا نظم کر سکتے تھے، مگر یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے اور اس فریضے کی انجام دہی کے لیے محترم جناب صغیر صاحب کے گھر والوں کا انتخاب کیا۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان تمام افراد کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس محفل کو یا اس طرح کے پروگرام کو، جس کے سلسلے سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ظہر کے بعد یعنی 2-2:30 بجے سے عصر تک یہ پروگرام چلا کرے گا، اس کو کامیاب بنا رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ جو یہاں آ رہی ہیں انہیں بھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک دن وہ وقت آئے گا جب نیکیوں کے کرنے کا وقت نہیں رہ جائے گا، اس کا اجر ملنا شروع ہوگا۔ اس وقت ہماری یہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ محسوس کریں گی کہ ہم نے چھوٹی سی جو قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کتنے بڑے پیمانے پر قبول ہوئی ہے ہماری قربانی، اور اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا اجر ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے شرط اول ہے اخلاص۔ آپ کے اندر، ہمارے اندر اللہ رب العزت اپنے کرم سے اخلاص پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اخلاص پیدا کریں اپنے دلوں میں کہ یہ جو پروگرام میں ہمارا آنا ہو رہا ہے 2 گھنٹے کے لیے، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہم 1 فرد اور 2 فرد تک اپنا یہ پیغام پہنچا رہے ہوں، تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے دین کی سرفرازی و سربلندی کے لیے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے اندر اس طریقے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے، تعریف کے لیے یا اور کوئی غرض ہماری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے انتہا بدلہ انشاءاللہ بڑی صورت میں ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اس دن
جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو، ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور مزید سے مزید تر اس کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر سے، ایک خاتون کی بات ہو رہی تھی، مجھے ان کے سلسلے سے زیادہ واقفیت نہیں، لیکن میں نے محسوس کیا بہت اچھی بات کر رہی ہیں، بڑی جامع بات کی انہوں نے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیغام سنایا۔ کاش ہماری خواتین ایسی باتوں کو نہ صرف سننے والی بنے بلکہ ان کو پھیلانے والی بنے۔ بہت کمی ہے اس طرح بولنے والی خواتین کا ہمارے معاشرے میں۔ کاش ہمارے معاشرے میں اس طرح سنجیدگی سے اور دین کے ایک خاص دائرے میں بات کرنے والی خواتین پیدا ہوں، ترقی کریں، سامنے آئیں اور معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے ایک اصول ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے انسان کا نبی بنایا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، تو ایک مصلحت جو اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک فطرت انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے صنف کی باتوں کو زیادہ سمجھتا ہے، سنتا ہے اور مانتا ہے۔ مرد حضرات مردوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، عورتیں اس انداز سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اگر ہماری عورتیں بات کرنے لگیں اس انداز سے تو یہ مردوں کی باتوں سے بہت زیادہ وزنی ہوں گی اور بہت زیادہ ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہوگی۔ اس لیے ہماری خواتین کو ایسے مواقع کے لیے تیار ہونا چاہیے، آگے آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہی مجاہدہ ہے اور یہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک خاص ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، اچھی بات تھی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک الگ سے موضوع منتخب کر کے آیا ہوں اور ساتھ چاہتا ہوں کہ چند منٹ اس پر گفتگو ہو، یہ بھی خاص نسبت پہ۔ ستم ہے، مجھے احساس بھی نہیں تھا، دوپہر کے لگ بھگ میں کچھ لوگوں نے بتایا، کچھ احساس ہوا کہ آج فلاں دن ہے، فلاں تاریخ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اب نئی نئی چلن یہ شروع ہوئی ہے کہ فلاں 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 ڈے منانا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی کوئی ڈے ہے، میں بہت زیادہ اجاگر نہیں کر رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ ڈے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو معلوم بھی نہ ہو، اسی لیے میں اس ڈے کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن مجھے معلوم ہوا، حیرت ہوئی، یقین جانے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ایک صاحب نے بتایا تو احساس ہوا کہ اچھا آج یہ بھی ہے، کچھ اس کے اثرات بھی میں نے محسوس کی۔ اب تو ایسا احساس ہونے لگا ہے، یقین جانیے کہ اگر کیلنڈر تیار کیا جائے تو ہر تاریخ کے سامنے ایک ڈے آپ کو ملے گا۔ کوئی یوم ولادت ہے برتھ ڈے کے نام پہ، کوئی مرنے کے دن کے نام پہ ہے، کوئی شادی کے دن پہ کے نام پر ہے، کوئی ہریالی کے دن کے نام پر ہے، نہ معلوم کیا کیا ڈے۔ بلکہ اکثر و بیشتر ڈے تو وہ ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اندازہ ہوگا کہ چپت مارنے کا بھی ڈے لوگوں نے بنا رکھا ہے، پیار کرنے کا بھی لوگوں نے ڈے بنا رکھا ہے۔ عجب ماحول ہمارے یہاں بن گیا ہے۔ اسلام کا مزاج کچھ الگ ہے۔ ایک بنیاد سمجھ لیں کہ اسلام اس وقت آیا جس وقت میں دنیا میں تاریکی تھی، لوگ عجب عجب انداز سے جینے کا سلیقہ سیکھ چکے تھے، قبائلی اعتبار سے لوگ اپنی اپنی روش پہ جی رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں ایک مکمل دین بھیجا
اور یہ اعلان کرایا کہ اب اللہ کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے، یہی دین پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اور دین کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ دین کے نام سے آتا ہے، جس کا ترجمہ یا جس کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی اس زمانے میں لوگ جو الگ الگ طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، اور باقی جتنے طریقے تھے چاہے اچھے معلوم ہو چاہے برے، سب کو اللہ رب العزت نے کل عدم قرار دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری محفل میں، جو آپ کی ولادت سے چند مہینے قبل حجۃ الوداع کے موقع پر لوگ جمع تھے، وہاں اعلان کیا۔ تو ایک اعلان یہ بھی تھا، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ آج کے بعد سے سماج کا ہر وہ طریقہ جو اسلام کے علاوہ ہے کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آج جو لوگ ڈے منا رہے ہیں، یہ ڈے منانا بھی قطعاً اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ہم برتھ ڈے کی صورت میں منائیں یا مرنے کے ڈے کی صورت میں منائیں یا شادی بیاہ کے ایام کی صورت میں منائیں، پتہ نہیں کیا کہتا ہے یونیورسری ڈے یا واللہ علم۔ تو یہ سارے ایام اسلامی نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا خاتمہ کرے، نہ یہ کہ اس کو اپنے معاشرے میں جگہ دے۔ جس نے ایسی تاریخوں کو اپنے اندر جگہ دیا، وہ گویا اسلام کو چھوڑ رہا ہے اور جاہلیت کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آج بھی ایک ڈے معاشرے میں چل رہا ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں، اور نوجوانوں میں سے بھی بچیوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ان کو معلوم ہے۔ ہمیں وہ ڈے نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے۔ ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ولادت بعض لوگوں کی مثلا گاندھی جینتی کی صورت میں سمجھی جاتی تھی، منائی جاتی تھی، یا ایک آدھ اور اس طرح کے ایام تھے۔ لیکن ابھی حال یہ ہے کہ سال کا شاید کوئی دن ایسا خالی ہو جو ڈے کی صورت میں نہ منایا جاتا ہو اور اس کا کوئی عنوان نہ ہو۔ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ، ہم نے اس کو اپنے لیے جگہ دے دیا۔ ہاں اگر ڈے ہی منانا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ بعض دن اسلامی تاریخ کے ایسے ہیں جس کو یاد رکھنا چاہیے، اگر چاہیں تو اس کو منانا چاہیے۔ منانے کا مطلب یہ کہ ان تاریخوں کو، ان کے حقائق کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے تذکروں کو آپس میں بانٹنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو وہ دن ہیں مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے اترنے کا دن، جب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک تاریخی کتاب جس کا کوئی بدل نہیں اتاری جا رہی ہے۔ اگر ڈے ہی منانا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دن منانا چاہیے۔ اگر ڈے ہی منانا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتح کیا ہے، اپنی ایک تاریخ ہے اس کی، اور ایک پورا منظر ہے اس کا، اس دن کو یاد کرنا چاہیے، اس ڈے کو منانا چاہیے۔ اگر ڈے ہی منانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر اور اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں جو اسلامی تاریخ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور بہت کچھ پیغام رکھتے ہیں، ان دنوں کو منانا چاہیے۔ لیکن عجب ستم ہے کہ ہم لوگوں نے عجب عجب ڈے منا رکھا ہے۔ اور خاص طور سے اگر ڈے منانا ہوتا، حالانکہ منانا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ڈے کی صورت میں کوئی مسلمان کسی ڈے کو یاد رکھنا چاہے یا اس کا تذکرہ کرنا چاہے تو ایک بہت ہی اہم ڈے ہے جس کو ہم یوم ہجرت کہہ سکتے ہیں، یعنی جس تاریخ میں ہجرت ہوئی۔ آپ میں سے شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یا ایک آدھ ایسے افراد ہوں گے جنہیں یہ تاریخ معلوم ہو۔ گاندھی جینتی ہم سبوں کو معلوم ہے، ٹیچرز ڈے ہمارے تمام طلباء کو معلوم، چلڈرنس ڈے
ہمارے بچوں کو معلوم، اساتذہ کو معلوم. اچھی بات ہے، معلومات اگر کسی چیز کی ہو بری نہیں. ہندوستان کی آزادی کب ہوئی؟ یوم آزادی سبوں کو معلوم. ہندوستان کا قانون کب سے نافذ ہوا؟ یہ سبوں کو معلوم. اس طرح کے ایام معلوم ہیں. لیکن ایک مسلمان جس کا ایمان ہے اپنے دین پر، جس کا ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی قربانیاں جس کے لیے تاریخی ہیں، ان کو ہجرت کی تاریخ معلوم نہیں. ہجرت کی تاریخ معلوم نہیں. اسلامی تاریخ کا بہت بڑا بلکہ ایک انقلابی تاریخ ہم ہجرت کی تاریخ کو کہہ سکتے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تقاضے سے اسلام کو دبی ہوئی حالت سے نکال کر برتری کی حالت میں لایا. یعنی یوں کہہ لے کہ ایک لمبا وقفہ گزرا ہے جس میں اسلام محکومیت کے انداز سے تھا، دبا ہوا تھا. لوگ جس طرح چاہتے اسلام والوں کو یا اسلام کے نام پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. ہجرت کی تاریخ وہ تاریخ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نقشہ بدلتے ہیں قیامت تک کے واسطے کہ اب اسلام جھک کر نہیں رہے گا، سر بلند ہو کر رہے گا. یہ ہجرت کی تاریخ. بہت کچھ پیغام ہجرت کی کا واقعہ اپنے اندر رکھتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں کو کوئی دن یاد رکھنے کے قابل ہے تو وہ ایسے ایام ہیں. وہ ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھیں، وہ فتح مکہ کی تاریخ کو یاد رکھیں، وہ قرآن پاک کے اترنے کی تاریخ کو یاد رکھیں، وہ حجۃ الوداع کی تاریخ کو یاد رکھیں جس کا ایک ایک لفظ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائق. اور انسانی تاریخ کا بے مثال، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا سب سے بڑا بزرگ ہستی، سب سے بڑی ہستی جس کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہو رہا ہے. پوری امت مسلمہ کے لیے آپ ایک نصیحت، آخری نصیحت کے طور پر کہہ لیں، دیتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یاد رکھنے کے ایام ہیں تو یہ سب ہے. سارے ایام کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا. ابھی میں چند منٹ جو آپ کے سامنے ہوں چاہتا ہوں کہ ہجرت کے موضوع پر تھوڑی سی بات کر لی جائے. ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس انداز سے کہ اب پہلی جگہ سے پھر کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے لیے چھوڑ کر بالکل دوسری جگہ منتقل ہو جانا. عام طور سے بے یار و مددگار لوگ منتقل ہوئے. نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک درجے میں ہجرت کی. اپنے علاقے کو چھوڑا، اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو دوسری جگہ آباد کیا. اور بھی نبیوں کی تاریخ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت سے پہلے نبوت کے 5ویں اور 6ٹھے سال میں لوگوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن ایک لمبی تاریخ ہے اس کی. وہ ہجرت زیادہ کامیاب نہیں رہی. بعد میں پھر وہاں سے لوگ منتقل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی حکم ملے ہجرت کا تو میں اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں اللہ کے دین پر کھل کر عمل کیا جا سکے، کھل کر عمل کیا جا سکے. اللہ نے اسباب فراہم کیے. مدینے سے لوگ آئے. پہلے سال کچھ لوگ ایمان لائے، دوسرے سال آئے کچھ اور لوگ ایمان لائے، تیسرے سال آئے کچھ اور لوگ ایمان لائے. کم و بیش 3 سال کے انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دیا. بہت لمبی تاریخ ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہماری خواتین بطور خاص ہجرت کی تاریخ کو دیکھیں. کتابوں میں ملیں گی، سیرت کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے، قرآن پاک کی بعض جگہوں کی تفسیروں میں بھی مل جائیں گی. آپ تلاشیں اور پڑھیں اسے. نہ صرف دلچسپ واقعہ ہے بلکہ بہت ہی سبق آموز،
صبر آموز اور بہت کچھ نصیحتیں عبرتیں اپنے اندر رکھے ہوئے یہ واقعہ ہے. چند منٹ میں بہت کچھ نہیں بتایا جا سکتا، پھر بھی میں مختصراً سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اگر زمین کا کوئی حصہ تنگ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے پہلے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ زمین کے اس حصے کو پکڑ کر رکھے رہو، وہیں رہو، مر جاؤ. ہرگز نہیں. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ پر جاؤ جہاں اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. یہ ہے اصل ہجرت کی روح. چنانچہ انبیاء کرام کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہجرت کرائی. ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے علاقے میں دین پر چل سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اپنے علاقے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں، انہوں نے اس علاقے کو چھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خود کو چلا سکیں اور اپنے ماننے والوں کو چلا سکیں. اللہ کے حکم سے وہ جگہ چھوڑی. اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ منتقل ہونا جہاں اللہ کے دین پر عمل کیا جا سکے کھل کر، یہ اللہ کو بہت پسند، بہت پسند، اخلاص کے ساتھ ہو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم آیا کہ آپ بھی ہجرت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. اس منصوبے کو ذرا مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سے آپ نے بتا رکھا تھا کہ بہت جلد ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے ہجرت کا. آپ آثار محسوس کر رہے تھے، لہذا اشارہ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو مضبوط انداز سے تیار کر رکھا تھا جو اس سفر میں کام آ سکے. اس زمانے میں لوگ اونٹنیوں پر سفر کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاں لوگ صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے اجازت چاہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ہجرت کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ نہیں، تم ابھی نہ جاؤ. آپ نے بتایا نہیں کہ کیا کچھ کرنا ہے، لیکن بس صرف ان کو روک دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا فرما بردار تھے، رک گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہوگا اس کے اعتبار سے میں آگے قدم بڑھاؤں گا. وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ بھی ہجرت کریں. اس وقت میں چند صحابہ کرام تھے جو مدینہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، صرف چند. بعضوں کے ساتھ مجبوریاں تھی، بعضوں کے ساتھ مصلحت تھی، بعضوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا. صرف چند باقی رہ گئے تھے. باقی تمام وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا کہ ایسی جگہ رہنے سے کیا فائدہ جہاں اسلام پر عمل نہ کیا جا سکے. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صفر کو، آج 18 صفر ہے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت جلد وہ تاریخ آنے والی ہے، ہمیں پتہ نہیں. 27 صفر کو رخت سفر باندھا اور مکے سے نکلے. 3 دنوں تک غار ثور میں قیام پذیر رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سفر شروع کیا جس انداز سے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا رہا. اور پھر آپ ایک لمبے سفر کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے. ایک تاریخ ہے. لیکن جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ مکے سے مسلمان نکل کر مدینہ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں. بعضوں کو روکنے کی جو کوششیں ہو سکتی تھی انہوں نے پوری کر لی. بعض صحابہ کرام کا ہجرت کا سفر بے انتہا مشقتوں بھرا رہا ہے. وہ بھی ایک چیز ہے جو سننے اور سنانے کے لائق ہے، ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. لیکن اس مختصر وقت میں بتایا نہیں جا سکتا. بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ سفر ہوا ہے.
اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ساری قربانیاں قبول کی ہیں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ سربلند اگر کوئی چیز تھی تو اللہ کا دین تھا، اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فرق سمجھتے جائیں گے۔ آج کے مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، باقی کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑنا عملاً گوارا کر لیا، اللہ کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہجرت کا پورا واقعہ جو بہت لمبا، بہت وسیع، ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں بالکل نہیں سنایا جا سکتا، لیکن پورا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے نس نس میں اللہ کی رضا بھری ہوئی تھی اور دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ان کے لیے آسان تھا۔ تاریخیں بتاتی ہیں انہوں نے اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اپنی ساری زندگی کی کمائی کو چھوڑا۔ ایک ایک صحابی کا الگ الگ واقعہ ہے، اگر سناؤں تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی، لیکن سب کے مجموعے سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری خواتین، اچھا خواتین نے بھی ہجرت کی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں نے ہجرت کی ہے، ان کی تاریخیں بھی ہیں، اس وقت بتا نہیں سکتا، صرف میں آپ کو اس کی طرف ترغیب دے رہا ہوں کہ موقع نکالیں اور ہجرت کے سفر کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت اور دوسروں کی بھی ہجرت۔ کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اب یہ بھی نکل جائیں گے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ محمد یا ان کے گھر والے ہم سے کہاں تک بدلہ لے سکتے ہیں، ایسا کیا جائے کہ مکے کے جتنے قبائل ہیں ان سبوں کے سردار تیار ہو جائے، ننگی تلوار کے ساتھ محمد کے گھر کو گھیر لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک صبح کے وقت میں جب وہ نکلیں تو ہم سب لوگ ان پر حملہ کریں اور سب لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے کن کن سے لڑیں گے، کن کن سے بدلہ لیں گے؟ سب سے لڑ نہیں سکتے، سارے قبائل ایک طرف ہوں گے تو قریش سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکتا، اور اگر فدیہ مانگیں گے تو ہم سارے قبیلے والے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا فدیہ دے دیں گے۔ یہ ان کے ہاں طے ہوا، اور اس طے شدہ امر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اس رات میں، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے والے تھے، گھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ میں گھر چکا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان سے صورتحال بتائی۔ اتفاق تھا کہ جن لوگوں نے آپ کی جان لینے کی ٹھان رکھی تھی، ننگی تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کے گرد کھڑے ہوئے تھے، آپ نکلیں اور جان لے لیں، انہی کی امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت کریں، دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت کریں۔ حالانکہ جو لوگ جان لینے کے لیے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جائے کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بتایا کہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ چیز ہے جو فلاں کی امانت۔ اس زمانے میں بھی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ دشمنی ایک طرف لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ یہ مثال ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج مسلمانوں سے زیادہ شاید بے ایمان کوئی اور قوم نہیں رہ گئی۔ آپ یقین کریں کہ مسلمانوں کو قرض دیتے ہوئے ہچک سی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی دکاندار ہو مسلمان کو ادھار دیتے ہوئے ٹھٹکتا ہے، بلکہ ستم یہ ہے کہ مسلمان دکاندار مسلمان کو ادھار دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، وہ سکھوں کو ادھار دیتے ہوئے ڈرتا نہیں، وہ ہندوؤں کو ادھار دیتے ہوئے ڈرتا نہیں، اس کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو مل جائے گا، لیکن مسلمان کو ادھار دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ ہمیں ہمارا پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ چھوڑ رہے ہیں
کہ دشمن دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امانت بھی ان تک پہنچنی چاہیے، خیانت نہ ہونے پائے۔ حضرت علی جو ان کے چہیتے تھے، ان کے چچیرے بھائی تھے، ان سے بہت زیادہ قریبی رشتہ تھا، ان کی جان کو داؤ پر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی دیکھو فلاں 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 کی امانت ہے، میں نکل جاؤں گا، تم ان کی امانتیں ان تک پہنچا کر واپس آنا۔ آپ اندازہ کریں یہ ہے اسلام۔ کیا ہم مسلمان اس اسوے کو اپنا رہے ہیں اور اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ کر جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، لیکن آپ نے اس کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے جانثار، کہتے ہیں اللہ کے رسول سراخوں پر آپ کا حکم۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا اپنی جان دینے کے مصداق ہے، بچ کر نہیں جا سکیں گے، لیکن پھر بھی قبول کرتے ہیں کہ ایسی جان رہنے سے کیا فائدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ ہو۔ جان دینے سے گریز نہیں کرتے، جان چلی جائے گی کوئی حرج نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی۔ یہ ہے اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے محبت۔ آج ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کتنے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، قدم قدم پر کوئی دن ایسا نہیں جانتا جس میں 50 کم از کم میں بتا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، ایک دن میں آدمی محاسبہ کرے تو 50 ایسی نافرمانیاں ملیں گی جو ہم کھل کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہم کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ یہاں میری جان چلی جائے گی، پھر بھی گوارا نہیں کہ ذرہ برابر بھی انحراف کریں، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے اچھا مرنے کے لیے ہم کو آپ ہی ملے ہیں، آپ خود سو لیجئے، یا کہتے کہ اور کوئی دوسرے افراد نہیں ہے، کسی دوسرے کو بلا لیجئے، میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بہانے کرنے کے لیے ہزار تھے ان کے پاس، لیکن قطعاً کچھ نہیں کہا اور گلے لگا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، ہمیں یہ ہجرت کا واقعہ بتا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جب بندے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں گے تو پھر میری حفاظت، میری نصرت، میری مدد، میری رحمت اس کے ساتھ کس طرح ہوگی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہجرت کا واقعہ بتا رہا ہے کہ قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے لوگ در پے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو دشمن ایک طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں ننگی تلواروں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ننگی تلواروں کے درمیان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکال لیتے ہیں کہ ان کے بدن پر جوں تک نہیں رہتا، کوئی اثر نہیں آتا۔ انتظام کرنا اللہ کے حوالے، اللہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو انتہائی دہکتی ہوئی آگ کو گلستہ بنا دے۔ ثبوت دیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے، وہ چاہے تو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں زندہ نکال لے، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ ان کی پوری قوم کو۔ وہی اللہ اسی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے، اس کی قدرت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ فرق یوں آیا ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، نہ ہماری جان کہیں امان کے ساتھ ہے، نہ ہمارا مال کہیں محفوظ ہے، نہ ہماری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، سب چیزیں لٹ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر وہ یقین چھوڑ دیا ہے جو یقین صحابہ کرام نے دیا تھا، صحابہ کرام نے دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دشمنوں کے یلغار سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال رہے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نکال رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نکال رہے ہیں۔ تاریخ شہادت دیتی ہے
کسی کا کچھ بھی باقی نہیں ہوا, کسی کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا, اللہ نے نکال لیا. پھر آگے بڑھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جان بچا کر نکلے ہیں. تاریخیں آپ کو معلوم ہے, آپ پڑھنے کی کوشش کریں کس انداز سے نکلے. سب لوگ دیکھتے رہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. وہاں سے آپ نکل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, ان کو ساتھ لیا, انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو ساتھ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پایا, آپ نے بتایا کہ دیکھو ہم لوگ نکلیں گے, دشمنوں کو اندازہ ہو جائے گا, وہ ہماری تلاش میں مدینے کی طرف نکلیں گے, اس لیے کہ سبوں کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینے کی طرف کی جا رہی ہے, اس لیے مصلحت یہ ہے کہ ہم مدینے کی طرف نہ جائیں, الٹے رخ پہ جائیں. تو تقریباً 5 کلومیٹر آپ الٹے رخ پہ گئے, تقریباً 5 کلومیٹر. دشمنوں کو گمان تک نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا سکتے ہیں. اور 5 کلومیٹر بھی آپ نے پہاڑوں پر سفر کیا ہے. اللہ نے توفیق دی, میں پہنچا ہوں غار ثور کے پاس, اس پہاڑی پر, جس پہاڑی پر غار ثور ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنے کم و بیش جوانی کے زمانے میں. نیچے سے میں نے دیکھا, مجھے بتانے والے نے بتایا کہ غار ثور وہاں ہے اس بلندی پر. میں چاہ کر کے بھی اتنی اونچائی تک چڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا. اندازہ کریں, اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ دشمن کس طرح ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کہ جان بچانے کی آخری کوشش جو ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی ہے. اور اس عمر میں غار ثور کی بلندی پر پہنچے ہیں, آپ پہنچے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور غار میں پناہ لی ہے آپ نے. 3 دنوں تک وہاں رہے. ہوا بھی یہی کہ جب یہاں سے نکل گئے, لوگوں نے بتایا ارے تم کس کی تلاش میں ہو, محمد تو یہاں سے جا چکے ہیں. لوگوں نے گھر دیکھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا, ان سے کچھ پوچھ مات کی, پھر اس کے بعد نکل پڑے کہ محمد کہاں گئے ہیں, چلو ان کو تلاشا جائے. اکثر لوگ مدینے کی طرف نکل گئے. اعلان کیا دشمنوں نے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا, زندہ یا مردہ, اسے 100 بہترین قسم کے اونٹوں کا انعام دیا جائے گا, بہترین قسم کے اونٹوں کا. اس لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں, آپ کے ساتھ ایک آدھ ساتھی اور ہے, یہ 2-4 افراد کو پکڑنا کیا مشکل ہے, اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے. آپ کو تلاشنے کے لیے بہت سارے لوگ نکل پڑے. یہاں تک کہ عرب کے بعض ماہرین کو کفار مکہ نے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو پتہ لگاؤ کہ حضور کدھر گئے, کہیں مل نہیں رہے. اس وقت میں اندازہ ہوتا ہے کہ عرب میں ماہرین بھی کیسے تھے, قدموں کے نشان کو, وہ بھی وہ نشان جو پتھروں پہ پڑ رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے نشان کو تلاشتے ہوئے وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے فلاں جگہ گئے, اور پھر اب وہاں سے 2 قدموں کے نشان ہیں. ان قدموں کے نشانوں سے آپ بتایا مکے کے سرداروں نے کہ محمد ادھر نہیں گئے ہیں, ادھر گئے ہیں الٹے رخ پہ. ایک ایک قدم کے نشان کو دیکھتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے. اور قدم شناسوں نے آخر میں یہ کہا کہ محمد اور ان کے ساتھی اس غار تک تو آئے ہیں, اس کے بعد انہیں آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نے نگل لیا, کہہ نہیں سکتے. آپ اندازہ کریں, اللہ رب العزت نے اس غار پر بھی انتظام کر لیا. ہلکا سا جالا ایسا پڑ گیا اللہ کے انتظام سے کہ اندر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی, اور اندر سے باہر کی چیزیں سب نظر آ رہی. یہاں کفار مکہ یا ان کے قدم شناس یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یہاں تک تو آئے ہیں, قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. یہاں کے بعد پتہ نہیں آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نے نگل لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دماغ کو ایسا موڑ دیا کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں کی, کسی نے سوچا بھی نہیں کہ مکڑے کے جالے کو ہٹا کر ذرا اندر جھانک کر دیکھ لیں, اندر اندھیرا سا تھا, اندر جھانک کر دیکھ لیں, دونوں افراد مل جائیں گے. دماغ کو اللہ نے موڑ دیا, دل و دماغ سب اللہ کے قبضے میں. اور ادھر اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، باہر روشنی ہے، اندھیرے سے روشنی والی چیزیں نظر آتی ہیں، روشنی سے اندھیرے والی چیز نظر نہیں آتی، اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تل ملا کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، دشمن نے تو اب ہم کو پکڑ لیا، وہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اب تو ہماری جان نہیں بچ سکتی. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انتہائی مایوسی کا عالم ہے کہ اب ہم کہاں جائیں، غار کے آگے بھی نہیں جا سکتے، غار کے منہ پہ نہیں، بس کسی نے دیکھا اور پکڑ کر ہماری جان لے لیں گے، اب تو ہم گئے. اور یہ یقینی تھا کہ اس کے بعد آپ بچ نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرعزم، قرآن پاک کی آیت فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، بہت چھوٹا سا جملہ، اے ابو بکر گھبرا گئے؟ ارے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری کائنات مل کر کے بھی ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا رسول تھا، ان کو یقین تھا، اور تاریخ نے شہادت دیا کہ سب کچھ کے باوجود ذرہ برابر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی کا نقصان نہیں ہوا. اللہ نے سالوں کا رخ موڑ دیا، عقل کام نہیں کی، قدم تلاشتے تلاشتے غار تک پہنچ گئے، لیکن غار کے اندر جانے والا قدم اللہ نے ان کو دکھلایا ہی نہیں، اللہ نے نظروں سے اوجھل کر دیا. غار کے اندر کی سوچنے کی صلاحیت اللہ نے مسخ کر دی. تو اللہ جب حفاظت پر آ جاتا ہے تو اس طرح حفاظت، جب رحمتوں پر آتا ہے، جب بچانے پر آتا ہے تو اس طرح بچاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں. اللہ کا جب انسان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا والوں کو دکھاتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ساری عقلیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد 3 دنوں تک آپ وہاں رہے، سارے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی ہوئی، کہیں نہیں پایا گیا. 3 دنوں کے بعد پورا ایک واقعہ ہے کس طرح آپ نے 3 دن وہاں گزارا، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام ہوا، اور پھر کس طرح 3 دنوں کے بعد آپ وہاں سے پہلی سفر کی پہلی تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں. غار ثور سے ایک رہبر کو لیتے ہیں، وہ بھی غیر مسلم، جو راستے کو بتا سکے، شارٹ کٹ راستے سے مدینہ لے جا سکے، عام راہوں سے الگ ہٹ کر اس کو اجرت دیتے ہیں، اجرت پر اس کو منتخب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نکل پڑتے ہیں. تھوڑی دور گئے تھے، ابھی اتفاق سے ایک مکے کا بہت خوبصورت اور مشہور سپاہی جس کا نام سراقہ ابن جوشم تھا، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہا تھا ادھر ادھر. اس نے ذرا سی عقل لگائی کہ ہو سکتا ہے الٹے رخ پر گئے ہوں یا اس راستے سے بھی جو عام راستہ نہیں ہے اس پر گئے ہوں، لہذا آپ کی تلاش میں وہ ادھر نکل گیا. ادھر سے ایک قافلہ آ رہا تھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آگے گزر گیا. جب سراقہ نے ان سے اس قافلے والوں کو دیکھا اور اس سے پوچھا تو اس قافلے والے نے بتایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے فلاں شخص کو ادھر جاتے ہوئے. سراقہ کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو محمد ہی ہے، اب میں جا کے انہیں پکڑ لوں گا. چنانچہ ہوا بھی، تھوڑی دور آگے بڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آ گئے. آپ تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک درجے میں کہلے نہتے تھے، کوئی ایسا ہتھیار آپ لڑنے کے لیے تو نکلے نہیں تھے. اور ایک ساتھی اور تھے جو آپ کی رہبری کر رہے تھے، راستہ بتا رہے تھے. ان کو پکڑ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. وہ عرب کا مشہور ترین سپاہی تھا. آگے بڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے روڑے اٹکائے، وہ اس کا گھوڑا گر پڑا، اس نے فال نکالا. اپنے طور پر اس کے محسوس ہوا کہ نہیں مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن اس لالچ کے سارے اس نے اس کو الگ کیا اپنے فال کے نتیجے کو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا. 3 دفعہ ایسا ہوا. اخیر میں اس نے سمجھ لیا کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہمارے بس کا یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت پر، آپ کی شرافت پر سب کا ایمان تھا. بعض وجہوں سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی. ایسا نہیں کہ دل گواہی دے رہا تھا کہ نہیں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں تھا. عرب کا یہ سپاہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کا قائل تھا، لیکن ایک دشمنی تھی جس کی بنیاد پر آپ کو پکڑنے کے لیے اتارو تھا. جب اس نے سمجھ لیا کہ اب آپ کو نہیں پکڑ سکتے تو اس نے پکارا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر جب مڑے ہیں تو دیکھا کہ سراقہ بہت قریب ہے، اور آپ نے پیشانی دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول بارکیف رسول ہے، آپ ذرہ برابر نہیں ڈرے، آپ نے اس پر ایک شفقت کی نگاہ ڈالی. اندازہ کریں اللہ کے رسول کی ایک شفقت کی نگاہ نے اس کی دنیا بدل دی. آپ نے اس کو بلایا، سراقہ ادھر آؤ. اب وہ شریفانہ انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پھر آپ نے اس سے پوچھا سراقہ تم کو کس بات نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم مجھے پکڑو؟ تو سراقہ نے کہا کہ عرب والوں نے ایسے ایسے آپ کی ذات پر انعام دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ تم اتنے چھوٹے سے انعام پر بھاگ گئے، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا کا کنگن اس زمانے میں کسرا کی جو حکومت تھی دنیا میں سب سے عظیم حکومت سمجھی جاتی تھی، سب سے زیادہ طاقتور حکومت سمجھی جاتی تھی، اور اس زمانے کا بادشاہ بعض زمانوں میں تاج بڑا قیمتی رہا ہے، بعض زمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ ان کے لباس اور بعض چیزیں ان کی بے انتہا قیمتی اور شناخت اور پہچان کی صورت میں رہی ہے. کسرا کا کنگن بھی اس کی ثروت کا، اس کے روب و جلال کی پہچان تھا، بے انتہا قیمتی، جس کی کوئی قیمت نہیں آدمی لگا سکتا تھا، اس کا کوئی بھاؤ نہیں لگ سکتا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، تم اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے پریشان سے ہو رہے ہو. بات آئی گئی، ختم ہو گئی، وہ واپس ہوا اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچا. ایک زمانے کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا، ایک زمانے کے بعد، بہت لمبے وقفے کے بعد. باہر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ نکلے رہے، دور ہوئے. تقریباً ایک ہفتے کے سفر کے بعد عالیہ قبا جو مدینے سے تھوڑا فاصلے پر ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں آپ رکے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ جو عالیہ قبا کے رہنے والے کچھ مسلمان تھے ان کی دعوت آپ نے قبول کی. چند دنوں آپ نے وہاں قیام کیا. جمعہ کا دن اتفاق سے وہی آیا جب آپ وہاں سے مدینے کی طرف نکل رہے تھے، تو پہلی جمعہ کی نماز عالیہ قبا، جو آج بھی قبا کے نام سے جگہ ہے اور لوگ زیارت کرنے والے جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے کہ قبا کا مقام کیسا ہے، تو درمیان میں ایک جگہ ملی جہاں جمعہ کا وقت ہوا. آپ نے جمعہ کی نماز وہاں ادا کی، جو اسلامی تاریخ کی پہلی جمعہ کی نماز تھی. اس کے بعد راستے ہی میں جب آپ قبا ہی میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امانتوں کو ان کے دشمنوں تک، جو لوگ بھی جن کی امانتیں تھیں ان تک پہنچا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. پورا ایک تاریخی پس منظر ہے. تو ان مجاہدوں کے ساتھ جب اللہ کے لیے سب کچھ لوگوں نے چھوڑا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت دی ہے. اب مدینہ طیبہ پہنچ رہے ہیں، وہاں مسلمان جوش و خروش کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. بچیاں گا رہی ہیں آپ کی شان میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. بڑی خوشی میں، بڑے مگن میں ایسی گیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان تھی، اور ان کے الفاظ ایسے ہیں جو اندر تک گویا خوشی بخش دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شاہانہ انداز سے، جس والہانہ انداز سے، محبت بھرے انداز سے استقبال ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ اس کو لکھ نہیں سکتی. پھر آپ نے وہاں پہنچ کر نہ صرف یہ کہ قیام کیا، بلکہ اب اسلام کے عروج کا آغاز لکھا جانے لگا. ایک پوری تاریخ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کے لیے سب کچھ آدمی قربان کر دے تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے. ساری کائنات ایک طرف اور اللہ کی نصرت ایک طرف، اللہ کی نصرت ایک طرف. اعلان کیا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار ہوئے. اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑ کر بچایا جائے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کر لی جائے، اللہ کے دین پر کھڑا اتر جایا جائے، اللہ کے دین
کو باقی رکھنے کی، اس کی بقا کی، اس کی حفاظت کا سامان کر دیا جائے. بندے اگر مسلمان اگر یہ کرنے لگیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کس طرح کر رہا، جیسا کہ ہجرت کا واقعہ بتا رہا کہ قدم قدم پر جہاں جان لی جا سکتی تھی، سارا مکہ اپنی ساری دشمنی کے ساتھ ایک طرف، لیکن اللہ نے نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ تمام ان افراد کو جنہوں نے ہجرت کیا بالکل بچا کر نکال لیا. تو ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور پھر مدد دیکھیں کہ اللہ کی کس طرح آتی ہے. اور اگر اللہ کے لیے آدمی نے جی لیا اور کچھ نہ ملا، مر بھی گیا، تو وہ موت ہزاروں لاکھوں درجہ اس زندگی سے بہتر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کرو، جو اللہ کی محبت کے بغیر ہو. اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی بھی کامیابی. لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے، ہماری خواتین کو بھی، کہ اس ہجرت کے واقعے سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں جینا ہے اللہ کی خوشی کے لیے. وہ تمام چیزیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں، جس کی مثال چند ایک ہماری ابھی وہ خاتون جن کی بات ابھی ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی مثالوں سے سمجھایا ہے اور آپ پر بہت واضح کیا ہے. ویسے بھی آپ حضرات خود جانتی ہیں، جو نہیں جانتی آپ اس کی مکلف نہیں ہیں. جتنی جانتی ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، عزم کر لیں کہ ہمیں اسے دانستہ اختیار نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اور جتنی اللہ کی فرما برداریاں ہیں، ہمیں اسے دانستہ اختیار کرنا ہے، دانستہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہے ہجرت کا پیغام کہ جینا اللہ کے لیے آدمی سیکھ لے، جینا اللہ کے لیے سیکھ لے. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت تو ہم دینے والے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے. اور اللہ نے فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دینے والی ذات عزت اللہ ہی کی ہے اور ذلت اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی کی ذات ہے، جو کسی کو چاہے ذلیل کرنا تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کسی کو ملک و مال دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور کسی سے چھین لینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی. یہ ہمارے عقیدوں میں شامل ہے. کاش اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی، کہ ہم سب لوگ اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب بنا لیں. محبت آخری درجے تک اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہو، جیسا کہ شہادت پیش کیا ہے جینے والوں نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر موت ساتھ ہے لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دیا کہ موت کے بستر پر سو رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. تو اگر ڈے منانا ہے تو یہ ڈے انسان یاد رکھے. یہ کیا ڈے یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی چلن کے مطابق فلاں ڈے اور فلاں ڈے اور فلاں ڈے. ہماری مسلم خواتین، مسلم بچیاں، مسلم بچے اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنائیں اور اس کو منائیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ وہ تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، ملحد ہو گئے. اگر ڈے ہی منانا ہے تو ان دنوں کو یاد رکھیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اپنے دین کی سچی سمجھ اور سچی محبت نصیب فرمائے. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان نشاور کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیا جائے. ہاں جاسمین صبح. اچھا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی. ایک درخواست آئی ہے، جاسمین صبا نامی ایک خاتون ہے جن کی طبیعت زیادہ خراب ہے.
اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے. ہم سب لوگ مل کر ان کے حق میں دعا کریں. جل از جل اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر عذاب القبر عذاب السکرات عذاب الدنیا والآخرہ. اللہم اجعلنا من الصالحین والمتقین والمخلصین. اللہم انت الشافی لا شافی الا انت فاشفنا شفاء لا یغادر سقما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا جميعا بفضلک یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، ہماری قسمتوں کو بنانے والے ہیں. یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرمائیے، بلا استحقاق کے اپنی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو زندہ کرنا ہماری زندگی کا مقصد بنا دیجئے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیے، آپ کے طریقوں سے محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سبوں کو اپنے کرم سے اے اللہ دین کا محافظ بنا لیجئے، دین کا محافظ بنا دیجئے. اے اللہ اس اجڑے ماحول میں اپنے دین کو اجاڑنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے، دین کو باقی رکھنے والوں میں، اس کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان سبوں کو کامیاب بنا دیجئے اور ہمارا بھی اس میں حصہ شامل فرمائیے. اے اللہ ہم سبوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجئے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. ہم سبوں کو اے اللہ آپ اپنے دین کا خادم بنا دیجئے. اے اللہ ہم سبوں کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائیے. خصوصاً محترمہ جاسمین صبا صاحبہ جن کی طبیعت خراب ہے، اپنے کرم سے اے اللہ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. جو لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا کہیں ہوں ہم تک بات نہ آ سکی، اے اللہ آپ سبوں کے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. سبوں کے حق میں اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. اے اللہ سبوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ سے جو کچھ مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرمائیے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ آپ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ آپ دینے والے ہیں، بغیر مانگے ہم سبوں کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائیے جو ہمیں آپ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ مانگنے سے زیادہ آپ اپنے کرم سے ہم سبوں کو عطا فرمائیے. دنیا و آخرت دونوں ہماری بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہم سبوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. بالخصوص یہ محفل جس انداز سے سجائی جا رہی ہے اے اللہ اس میں جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ہدایت کی نسبت پہ ہم سبوں کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ صاحب خانہ کے لیے بھی خیر کا فیصلہ فرمائیے. ہر چہار جانب سے اے اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. آفت و پریشانیوں سے ان کو نجات دیجیے. خیر و برکت ان کے گھروں پہ نازل فرمائیے. اس محنت کو، اس کاوش کو بے انتہا شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اے اللہ اپنے دین کا خادم ہم سبوں کو بنا لیجیے. دین کی خدمت کی نسبت سے اس گھر کو، اس پروگرام کو، یہاں آنے والوں کو، یہاں سے منسلک تمام افراد کو اے اللہ قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.